بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو لاطینی امریکہ کی ایک ایسی جنت گمگشتہ میں لے کر جا رہے ہیں جو قریب 400 سال تک انسانی آنکھوں سے اوجھل رہنے کے بعد اس وقت بے نقاب ہوئی جب 1911 میں ایک امریکی سائنسدان ہائبرم بنگم نے اسے دریافت کیا اور یہ دنیا کے سامنے آئی۔ ناظرین محترم، میچو پیچو کا یہ ننھا سا شہر جسے 1934 سے 1972 تک تعمیر کیا گیا، ان کا تہذیب کی ایک خوبصورت یادگار کے طور پر پیرو میں موجود ہے، جو کہ سطح سمندر سے 7970 فٹ کی بلندی پر آسمانوں کو چھو رہا ہے۔ محققین کے مطابق یہ شاید ان کا تہذیب کا تعمیر کردہ وہ شہر ہے جس کو ہسپانوی حملوں کے بعد غیر آباد چھوڑ دیا گیا اور پھر 4 صدیوں بعد 1911 میں یہ دنیا کے سامنے آیا۔ ہم یقیناً آج کی اس ویڈیو میں اس کے اوراق تاریخ کو اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے قبل درخواست ہے نئے آنے والے دوست پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، میچو پیچو کی یہ بہت سی عمارتیں جن میں ٹیمپل آف دی سن اور روم آف دی 3 ونڈوز سمیت کئی دیگر عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھیں، جنہیں بعد ازاں سیاحوں کی سہولت کے لیے دوبارہ تعمیر کرتے ہوئے ان کی اصلی حالت میں لایا گیا، جبکہ 1976 تک اس کی 30% عمارتیں بحال کر دی گئی تھیں اور دیگر پر ابھی کام جاری ہے۔ اسے 1981 میں ایک عظیم تاریخی ورثہ تسلیم کرتے ہوئے بعد ازاں 2 سال بعد یعنی 1983 میں یونیسکو کے ایک عالمی ورثے میں شامل کر لیا گیا اور پھر 2007 میں بین الاقوامی سطح پر ووٹنگ کراتے ہوئے میچو پیچو کو دنیا کے 7ویں عجوبے کا اعزاز بھی بخش دیا گیا۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نام ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی قدیم شخص یا قدیم چوٹیاں بنتا ہے۔ محققین میں اس بات پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ ان کا تہذیب کے حکمران پچاکو ٹیک نے حکم دیا کہ اس کے لیے ایک محفوظ ترین شاہی اسٹیٹ قائم کی جائے جہاں بیٹھ کر وہ امور مملکت چلا سکے، لیکن بدقسمتی سے یہ شاہی اسٹیٹ صرف 80 سال تک اپنا وجود برقرار رکھ سکی اور پھر اس کے بعد ہسپانوی حملے نے دنیا کی اس منفرد شاہی اسٹیٹ کو نگل لیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ ہسپانوی فاتحین کی ممکنہ آمد کے بعد یہاں کے باشندوں کی اکثریت چیچک کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دار فانی سے کوچ کر گئی ہو۔ محققین کے مطابق اس شاہی اسٹیٹ میں زیادہ سے زیادہ 750 افراد قیام کیا کرتے تھے، جن میں عملے کے افراد کے علاوہ مذہبی رہنما اور مختلف فنون میں مہارت رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ محترم خواتین و حضرات، میچو پیچو سے برآمد ہونے والی باقیات یہ شہادت دیتی ہیں کہ وہاں کے باشندوں کی کثیر تعداد مہاجرین پر مبنی تھی۔ محققین اس بات پر بھی بضد ہیں کہ نظام کاشتکاری اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس عہد کے قدیم باشندے اپنے دور کے جدید علوم سے واقف تھے۔ نہ صرف انسان بلکہ وہاں سے ملنے والی ہڈیاں بھی یہ گواہی دیتی ہیں کہ وہاں پر بہت سے جانوروں کو بھی دوسرے علاقوں سے لا کر بسایا گیا۔ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ جانور پیرو کے دور دراز علاقوں سے لائے گئے تھے تاکہ وہاں کے رہائشیوں کی خوراک کے لیے گوشت کا خاطر خواہ بندوبست ہو سکے۔ وہاں سے ملنے والی قبر نما غاریں بھی یہ شہادت دیتی ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے۔ اگر زراعت کی بات کی جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے باشندے اس عہد کی جدید انجینئرنگ کے مطابق نہ صرف زمین کی تیاری کرتے بلکہ پانی کی ترسیل اور اس کی زرخیزی کے لیے خاطر خواہ تیاری کی جاتی تھی۔ اگرچہ یہ مقام ان کا دارالخلافہ کاسکو سے محض 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا، لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ ہسپانوی حملہ آوروں نے جس طرح دیگر مقامات کو تباہ کیا وہ شاید میچو پیچو کے گوشۂ عافیت تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نہ ہی وہاں پر کسی ہسپانوی سیاح کی آمد کا ثبوت ملتا ہے۔ مگر ناظرین، اگرچہ یہ طویل عرصے تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہنے والا شہر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ہرگز دنیا کا وہ گمشدہ شہر نہیں جسے تاریخ کے کھوجی آج بھی تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔